یہ بات ہم نے اس لیے نہیں کی کہ آج ڈسکشن کی اور فیس بکوں پہ چڑھائیں اور دیٹس اٹ وی واک اوے، کہ اب ٹائم ہو گیا کہ اپوزیشن کو دیوال میں نہ چنا جائے۔ ہمارا لیڈر جیل میں ہے، اس کی بیوی جیل میں ہے، اس کو ایکسس نہیں ہے، ڈاکٹر کی ایکسس نہیں ہے، آنکھ خراب ہے۔ یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بھی کیا جا سکتا ہے، تو سیریس ایشو۔ جی بیرسٹر گوہر صاحب جی مہربانی واک آؤٹ کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں صرف ایک پوائنٹ آؤٹ یہ کرنا چاہ رہا تھا اور بڑا ضروری ہے، ہمارے دو لیڈران صاحبان نے بحث کی ہے، مولانا صاحب نے بھی بات کی تفصیل کے ساتھ اور چکزئی صاحب نے کیا ہے۔ یا متعلقہ حکومت کے فیڈرل منسٹرز نہیں ہیں جو اس کا پورا رسپانس دے سکے۔ یہ نہ پرائم منسٹر صاحب ہے، نہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، نہ فائنانس، نہ انٹیریئر منسٹر صاحب موجود ہے، نہ فارن منسٹر صاحب موجود ہے۔ انہوں نے 4 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے، میں آئینی ایک قانونی نقطہ اٹھا رہا ہوں۔ یہ بات ہم نے اس لیے نہیں کی کہ آج ڈسکشن کی اور فیس بکوں پہ چڑھائیں اور دیٹس اٹ وی واک اوے۔ ان دونوں نے جو بات کی ہے یہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں۔ ہم جو نئے نئے اس ہاؤس میں آئے ہوئے ہیں، ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں بڑے امید کے ساتھ، اور ان کی طرف میرا خیال ہے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے۔ اچکزئی صاحب آپ کو اکیلا نظر نہ آئے، نہ علامہ صاحب آپ کو اکیلا نظر آئے، ان کے پاس بڑی علماء ہیں، لوگ ہیں جو بچپن سے لے کے آخری جنازے تک ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح چکزئی صاحب کے ساتھ جو ہمارا لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، بائی اینڈ لارج ہر جگہ یہی مانا جاتا ہے کہ اس وقت 70% لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ 4 پوائنٹس ہم نے اٹھائے ہیں اس میں اس لیے آپ کو ایک آئینی نقطہ سامنے رکھ رہا تھا۔ ایک انہوں نے ٹیررزم پہ بات کی ہے، دوسرا انہوں نے فارن پالیسی کے جو ایشو آپ کے سامنے رکھے، تیسرا فیوچر کورس آف ایکشنز کے لیے انہوں نے کچھ پوائنٹس رکھے ہیں، اور چوتھا آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ رکھا ہے خان صاحب کی ملاقات اور ایکسس کے بارے میں، اور جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ٹائم ہو گیا کہ اپوزیشن کو دیوال میں نہ چنا جائے۔ ہمارا لیڈر جیل میں ہے، اس کی بیوی جیل میں ہے، اس کو ایکسس نہیں ہے، ڈاکٹر کی ایکسس نہیں ہے، آنکھ خراب ہے۔ یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بھی کیا جا سکتا ہے، تو سیریس ایشو۔ میں اس لیے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جناب اسپیکر، میں جو کہہ رہا تھا یہ پوائنٹس ہم نے اٹھائے ہیں، اس پہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ اویلیبل نہیں ہے وہ وزراء، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یور آنر اٹس جسٹ ناٹ ٹو بی پارٹ آف a record only۔ اس پہ آپ رول 17 آپ کو اترائز کرتا ہے اسمبلی کے رولز، ایسے ایشو پہ آپ ڈائریکشن دے دیں، رولنگ دے دیں، تاکہ کل ہمیں ان کا جواب ہر حال میں مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے بس یہ بات کر لی اینڈ وی واک اوے ود دس ون، ہمیں جواب چاہیے۔ اس پہ رولنگ دے، یہ والی اس کے رولنگ دے دے، مہربانی ہوگی اسپیکر صاحب کے پاس اس کے ساتھ آپ ڈائریکشن دے دے، اسپیکر دے دے کہ یہ اس کے ساتھ آ جائے، مہربانی کر کے اس پہ آپ رولنگ ضرور دے دیں، ہمیں جواب چاہیے۔ شکریہ شکریہ۔ یہ بات ہم نے اس لیے نہیں کی کہ آج ڈسکشن کی اور فیس بکوں پہ چڑھائیں اور دیٹس اٹ وی واک اوے، کہ اب ٹائم ہو گیا کہ اپوزیشن کو دیوال میں نہ چنا جائے۔ ہمارا لیڈر جیل میں ہے، اس کی بیوی جیل میں ہے، اس کو ایکسس نہیں ہے، ڈاکٹر کی ایکسس نہیں ہے، آنکھ خراب ہے۔ یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بھی کیا جا سکتا ہے، تو سیریس ایشو۔ جی بیرسٹر گوہر صاحب جی مہربانی واک آؤٹ کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں صرف ایک پوائنٹ آؤٹ یہ کرنا چاہ رہا تھا اور بڑا ضروری ہے، ہمارے دو لیڈران صاحبان نے بحث کی ہے، مولانا صاحب نے بھی بات کی تفصیل کے ساتھ اور چکزئی صاحب نے کیا ہے۔ یا متعلقہ حکومت کے فیڈرل منسٹرز نہیں ہیں جو اس کا پورا رسپانس دے سکے۔ یہ نہ پرائم منسٹر صاحب ہے، نہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، نہ فائنانس، نہ انٹیریئر منسٹر صاحب موجود ہے، نہ فارن منسٹر صاحب موجود ہے۔ انہوں نے 4 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے، میں آئینی ایک قانونی نقطہ اٹھا رہا ہوں۔ یہ بات ہم نے اس لیے نہیں کی کہ آج ڈسکشن کی اور فیس بکوں پہ چڑھائیں اور دیٹس اٹ وی واک اوے۔ ان دونوں نے جو بات کی ہے یہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں۔ ہم جو نئے نئے اس ہاؤس میں آئے ہوئے ہیں، ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں بڑے امید کے ساتھ، اور ان کی طرف میرا خیال ہے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے۔ اچکزئی صاحب آپ کو اکیلا نظر نہ آئے، نہ علامہ صاحب آپ کو اکیلا نظر آئے، ان کے پاس بڑی علماء ہیں، لوگ ہیں جو بچپن سے لے کے آخری جنازے تک ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح چکزئی صاحب کے ساتھ جو ہمارا لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، بائی اینڈ لارج ہر جگہ یہی مانا جاتا ہے کہ اس وقت 70% لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ 4 پوائنٹس ہم نے اٹھائے ہیں اس میں اس لیے آپ کو ایک آئینی نقطہ سامنے رکھ رہا تھا۔ ایک انہوں نے ٹیررزم پہ بات کی ہے، دوسرا انہوں نے فارن پالیسی کے جو ایشو آپ کے سامنے رکھے، تیسرا فیوچر کورس آف ایکشنز کے لیے انہوں نے کچھ پوائنٹس رکھے ہیں، اور چوتھا آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ رکھا ہے خان صاحب کی ملاقات اور ایکسس کے بارے میں، اور جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ٹائم ہو گیا کہ
अपोजिशन को दीवार में न चुना जाए। हमारा लीडर जेल में है, उसकी बीवी जेल में है, उसको एक्सेस नहीं है, डॉक्टर की एक्सेस नहीं है, आंख खराब है, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी किया जा सकता है, तो सीरियस इशू। मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब स्पीकर, मैं जो कह रहा था ये पॉइंट्स हमने उठाए हैं, उस पर मैं ये कह रहा था कि चूँकि अवेलेबल नहीं है वो वज़रा, इसलिए मैं कह रहा हूँ योर ऑनर इट्स जस्ट नॉट टू बी पार्ट ऑफ अ रिकॉर्ड ओनली। इस पे आप रूल 17 आपको ऑथराइज करता है असम्बली के रूल्स, ऐसे इशू पे आप डायरेक्शन दे दें, रूलिंग दे दें, ताकि कल हमें इनका जवाब हर हाल में मिल जाए। ऐसा ना हो कि हमने बस ये बात कर ली एंड वी वॉक अवे विद दिस वन, हमें जवाब चाहिए। इस पे रूलिंग दे, ये वाली इसके रूलिंग दे दे, मेहरबानी होगी। स्पीकर साहब के पास इसके साथ आप डायरेक्शन दे दे, स्पीकर दे दे कि ये उसके साथ आ जाए, मेहरबानी करके इस पे आप रूलिंग ज़रूर दे दे, हमें जवाब चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया।